بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قربانی سے متعلق کچھ مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ فقہ جعفریہ میں مکتب آل محمد میں قربانی صرف حاجی پر واجب ہے، غیر حاجی کے لیے قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ حاجی پر قربانی واجب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ فرض کریں 4 سال پہلے آپ حج کرنے گئے، تو جب آپ حج کرنے گئے تو وہاں جو آپ نے حج کے مختلف اعمال انجام دیے، ان اعمال میں سے ایک واجب عمل قربانی بھی تھی جو آپ نے اس وقت انجام دی۔ آپ حج کر کے آ گئے 4 سال پہلے، اب آپ حاجی صاحب بن گئے، لوگ آپ کو حاجی صاحب کہتے ہیں، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اب جب آپ حاجی صاحب بن گئے تو اب ہر سال آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، نہیں۔ حج کرنے کے بعد آپ واپس آ گئے، اب آپ قربانی کریں گے تو یہ قربانی مستحب ہوگی۔ حاجی پر قربانی کے واجب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جب کوئی شخص حج کرنے جاتا ہے تو اعمال حج میں سے ایک عمل قربانی ہے، اور عمل حج کے اعمال میں سے ایک واجب عمل کے طور پر قربانی کو انجام دینا یہ واجب ہے۔ آپ حج سے واپس آ گئے تو جو لوگ بھی اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے گھروں میں ہیں، جب وہ قربانی کریں گے تو وہ قربانی مستحب ہوگی، وہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کریں گے تو اس کی بہت فضیلت ہے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے، اللہ کی نظر میں بہت پسندیدہ عمل ہے، قرب الہی کا باعث ہے، لیکن نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ قربانی کے واجب ہونے کی ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ منت مان لیں، آپ نے نظر کر لی کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے، میری فلاں حاجت پوری ہو جائے تو میں قربانی کروں گا۔ اب آپ نے وہ عمل، آپ کا جو حاجت آپ چاہتے تھے آپ کی پوری ہو جائے، وہ جو خواہش تھی وہ پوری ہو جائے، وہ پوری ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حاجت پوری کر دی، تو اب آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ آپ قربانی انجام دیں، کیونکہ آپ نے اس کی منت مانی ہوئی ہے۔ تو غیر حاجی پر قربانی مستحب ہے، لیکن اگر وہ منت مان لیتا ہے تو منت کے ذریعے سے قربانی اس کے اوپر واجب ہو سکتی ہے، ہو جائے گی۔ اب چاہے وہ 1 سال کے لیے، فرض کریں آپ منت مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اس سال قربانی کروں گا، تو پھر صرف اس سال قربانی واجب ہوگی۔ اگر آپ اس طرح سے منت مانتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اگلے 5 سال قربانی کروں گا، پھر آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اگلے 5 سال قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ آپ 10 سال کے لیے منت مان لیتے ہیں، آپ زندگی بھر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو اس کے بعد جتنی میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی میں جتنی بھی عید قربان آئیں گی میں قربانی کروں گا، تو پھر زندگی بھر کے لیے آپ کے اوپر عید قربان کے موقع پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی منت کے ذریعے سے۔ تو بنیادی طور پر قربانی واجب ہے اس شخص کے اوپر جو حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور اعمال حج میں سے ایک عمل کے طور پر قربانی اس پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ سب پر قربانی مستحب ہے، سب کے لیے مستحب ہے، اور منت کے ذریعے سے، نظر کے ذریعے سے آپ اسے اپنے اوپر واجب بھی کر سکتے ہیں۔ مستحب قربانی کے حوالے سے کچھ چیزیں ضرور پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ کہ جو شرائط واجب قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہیں، مستحب قربانی کے جانور کے لیے وہ شرائط ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر واجب قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ کامل ہو، وہ ناقص نہ ہو، اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، اس کا کوئی کان نہ کٹا ہوا ہو، اس کی دم نہ کٹی ہوئی ہو،
کوئی اور نقص اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ لیکن مستحب قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ مستحب قربانی جب آپ کرنے لگے ہیں تو اس جانور کے اندر ان نقائص میں سے اگر کوئی نقص موجود ہے تو آپ کی قربانی ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور پیش نظر رہے کہ یہ جو ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی محبت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہدیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ہدیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنے عزیزوں کو مختلف مواقع پر ہدیہ پیش کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز پیش کی جائے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قربانی پیش کرتے ہیں تو یہ قربانی اچھی سے اچھی ہونی چاہیے، اس کے اندر حتی الامکان کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ واجب قربانی میں تو نقص ہونا اجازت ہی نہیں ہے، لیکن مستحب میں آپ کو ایک چھوٹ دی گئی ہے، لیکن اس چھوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم کہنا شروع کر دیں کہ چلو جی ٹھیک ہے مستحب بھی ہے نا، چلتا ہے، یہ ناقص جانور ہے اسی کو چلا لیتے ہیں، وہ جو ٹھیک جانور ہے وہ 2 لاکھ کا آ رہا ہے، یہ ناقص جانور ہے یہ 1.5 لاکھ کا آ رہا ہے، چلو چلا لیتے ہیں۔ چل تو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے عظمت اور اس کی شان کے منافی ہے کہ ہم اچھی چیز پیش کر سکتے ہوں، کامل چیز پیش کر سکتے ہوں، ہر لحاظ سے درست چیز پیش کر سکتے ہوں، اور پھر ہم غیر معیاری اور کم درجے کی چیز پیش کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے شان کے شایان نہیں ہے۔ لہٰذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ جانور کے اندر نقص نہ ہو، لیکن اگر ہو اور آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ مکمل جانور خریدیں، نقص سے پاک جانور خریدیں، آپ کے وسائل اتنے ہیں کہ آپ ان وسائل سے ایک ایسا جانور خرید سکتے ہیں جس میں کوئی نقص ہے، تو ایسی صورتحال میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں خلوص کی بنیاد پر وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک ضروری چیز یاد رکھنے کی ہے کہ مستحب قربانی کے اندر عام طور پہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی حصہ ڈال سکتے ہیں، گائے میں 7 آدمی حصہ ڈال سکتے ہیں، اور جو چھوٹی قربانی ہے بھیڑ بکری دمبا وغیرہ وہ 1 آدمی ہی کر سکتا ہے، اس میں حصے نہیں ہو سکتے۔ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ مستحب قربانی کے اندر آپ چھوٹے جانور میں بھی 1 سے زیادہ لوگ حصہ ڈال سکتے ہیں، اونٹ میں، گائے میں، بھیڑ بکری میں، دمبے میں، سب میں جب آپ مستحب قربانی کر رہے ہیں تو اس میں 1 سے زیادہ لوگ حصے ڈال سکتے ہیں، اور اس کی تعداد بھی معین نہیں ہے۔ 7 آدمی بھی ڈال سکتے ہیں، 10 آدمی بھی ڈال سکتے ہیں، 70 آدمی بھی ڈال سکتے ہیں، 100 آدمی بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک دمبا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، آپ نے وہ لیا قربانی کے لیے اور قربانی کر رہے ہیں آپ مستحب، 10 آدمی مل کے ایک بکرا خرید سکتے ہیں اور مشترکہ قربانی کر سکتے ہیں، اجتماعی قربانی کر سکتے ہیں۔ مستحب قربانی جب آپ کر رہے ہیں تو ایک بکرے کی قربانی میں بھی 10 آدمی حصہ ڈال کر ایک اجتماعی قربانی کر سکتے ہیں، اور وہ جو 10 آدمی حصہ ڈالتے ہیں یا 20 آدمی حصہ ڈالتے ہیں یا 50 آدمی حصہ ڈالتے ہیں، جتنے بھی حصہ ڈالتے ہیں، ہر حصہ ڈالنے والا وہ کئی لوگوں کی طرف سے حصہ ڈال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ مل کے ایک بکرے کی قربانی کر رہے ہیں اور ایک آدمی اس میں 5,000 روپیہ ڈال رہا ہے۔ اب وہ جو 5,000 روپیہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے قربانی کے اندر، تو وہ اس میں یہ نیت کر سکتا ہے کہ یہ 5,000 روپیہ جو میں حصہ ڈال رہا ہوں اس اجتماعی قربانی میں، یہ جو بکرے کی اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں 5,000 روپے، یہ اپنی طرف سے، اپنی پوری فیملی کی طرف سے
والدین جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی طرف سے، دادا دادی نانا نانی جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی طرف سے، حتیٰ کہ اور اوپر چلے جائیں حضرت ابراہیم کی طرف سے، حضرت اسماعیل کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، جناب سیدہ کی طرف سے، ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے، شہدائے کربلا کی طرف سے، وہ سارے مرحوم مومنین اور مومنات جن کی طرف سے کوئی عمل خیر انجام دینے والا نہیں ہے ان سب کی طرف سے، تو جتنے زیادہ لوگوں کی طرف سے آپ اپنا حصہ ڈالیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو چھوٹی قربانی میں بھی جب مستحب ہو تو اس میں اجتماعیت پیدا کی جا سکتی ہے، مشترک اور اجتماعی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس اجتماعی قربانی میں حصہ لینے والا شخص بہت سے لوگوں کی طرف سے بھی اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، اپنا ایک حصہ ڈال رہا ہے لیکن وہ بہت سے افراد کی طرف سے ڈال سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی پابندی اور محدودیت نہیں ہے۔ آپ نے صرف اپنی طرف سے ڈالا تو جو ثواب آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو ہی ملنا ہے، ظاہر سی بات آپ کسی اور کو اس میں شریک نہیں کر رہے ہیں تو ان کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ اپنے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں تو جو ثواب آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، آپ کسی اور کو شریک کریں یا نہ کریں، آپ کو جو ثواب ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ مزید جتنے لوگوں کو شریک کرتے جائیں گے ان کو بھی ثواب ملتا جائے گا، اور ان کو ثواب میں شریک کرنے کا پھر مزید آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوگا۔ اور ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اجتماعی قربانی میں حصے برابر ہوں، کہ فرض کریں 50,000 روپے کا بکرا آ رہا ہے تو اب 10 آدمی حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 آدمی 5,000 ڈالیں، کسی نے 1,000 ڈال دیا، 1,000 کی توفیق ہے 1,000 ڈال لے، کسی نے 2,000 ڈال لیا، کسی نے 4,000 ڈال لیا، کسی نے 5,000 ڈال لیا، کسی نے 6,000 ڈال لیا، کسی نے 10,000 ڈال لیا، جتنے پیسے ڈال کے 50,000 پورے کر لیے اور قربانی کا جانور خرید کے قربانی کر دی تو سب کے سب حصے دار اس میں ہو جائیں گے۔ حصوں کا برابر ہونا بھی ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ جو آج کل کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر لوہے کی چھری کے علاوہ کسی اور میٹیریل کی، کسی اور دھات کی چھری سے جانور ذبح کیا جائے تو کیا وہ عمل درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جانور کو جب آپ نے ذبح کرنا ہے، چاہے قربانی کا جانور ہو چاہے عام دنوں میں، جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو آپ کا ذبح کرنے والا آلہ اتنا تیز ہونا چاہیے، اتنا تیز دھار ہونا چاہیے کہ جانور کا گلا بہت آسانی سے، بہت تیزی سے کٹ جائے اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس میں بنیادی راز یہ ہے۔ ماضی میں دوسری دھاتیں کم ہوتی تھیں، زیادہ تر لوہا ہی استعمال ہوتا تھا، تو اسی لیے احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن اس میں بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیز ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس چیز کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے فقہ کی کتب میں کہ اگر کسی کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہ ہو تو ہر وہ چیز جس میں ایسی تیزی پائی جاتی ہو کہ وہ بغیر تکلیف کے جانور کے گلے کو کاٹ دے تو اس سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، چاہے قربانی کا جانور ہو چاہے روزمرہ زندگی میں جو آپ ذبح کرتے ہیں وہ ہو، تو چاہے وہ سٹین لیس سٹیل کی چھری ہو، چاہے وہ تانبے کی چھری ہو، چاہے پیتل کی چھری ہو، چاہے وہ پتھر کی بنی ہوئی چھری ہو لیکن اسے اتنا شارپ کیا گیا ہو کہ وہ لوہے کی تیز چھری کی طرح سے کاٹتی ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے، ہتھیار تیز ہونا چاہیے، اور کاٹتے وقت جانور کے گلے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسے کوئی درد نہیں ہونا چاہیے، بہت شارپ ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قربانی خالص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے۔ قربانی کے معنی ہیں وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
قربانی خود قرب سے نکلا ہے، تو اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی نمائش اور مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں 2 جانور کر رہا ہے تو میں 3 کروں گا، فلاں کا جانور اس کوالٹی کا ہے تو میرا اس کوالٹی کا، مقابلہ بازی نہیں۔ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے قربانی کو پیش کرنا ہے، ہر قسم کی نمود و نمائش اور ریاکاری سے پاک ہوتے ہوئے۔ اور پھر جب قربانی کر لی تو اس کا گوشت بھی، اس کے گوشت کا ایک حصہ ضرور مستحقین تک پہنچنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمراء قربانی کر لیں پھر اپنے جیسے عمراء کو قربانی کا گوشت گفٹ کریں اور ان کی طرف سے قربانی کے گوشت کو بطور گفٹ کے ریسیو کریں اور اپنے ریفریجریٹر بھر لیں اور فقراء اور مساکین گوشت کو ترستے رہیں، تو یہ بھی قربانی کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام دینی اعمال کو، خصوصاً قربانی کو، عمل کی روح کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کی نیت سے اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔